اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ کریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سیدہ مونا کاظمی اور ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ذی الحج کا مہینہ ہے اور حج کا مہینہ ہے۔ آج بالکل ہی منفرد پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں اور آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے حج و عمرے میں استعمال ہونے والے چند اصطلاحی کلمات اور ان کی تشریح کو۔ ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے میقات۔ میقات حج و عمرے کے لیے احرام باندھنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے کہ جہاں سے حج و عمرے کی نیت کی جاتی ہے۔ حج کے موقع پر ایک اور اصطلاح ہے جسے احرام کہا جاتا ہے۔ حج و عمرے کے اعمال احرام سے شروع ہوتے ہیں اور احرام باندھنے کی جگہ کو، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، احرام باندھنے کی جگہ کو میقات کہا جاتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے کعبۃ اللہ کی۔ مسجد الحرام کے وسط میں واقع ایک عمارت ہے جو مسلمانوں کا قبلہ ہے، جس کی طرف رخ کر کے ہم عبادتوں کو انجام دیتے ہیں۔ یہ دین اسلام کا مقدس ترین مقام ہے اور تمام صاحبان حیثیت مسلمانوں پر زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ غلاف کعبہ۔ غلاف کعبہ وہ غلاف ہے کہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو اور باب کعبہ کو یعنی کعبے کے دروازے کو جس کپڑے سے ڈھکا جاتا ہے، ڈھانپا جاتا ہے، اس کو غلاف کعبہ کہا جاتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے میزاب رحمت کی۔ میزاب کو عربی زبان میں پرنالہ کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی چھت پر ایک پرنالہ لگا ہوا ہے کہ بارش کا پانی جس پرنالے کے ذریعے سے خانہ کعبہ پہ نیچے حتیم میں آ کر گرتا ہے، اور یہ پرنالہ سونے کا بنا ہوا ہے اور اس پرنالے کا پانی باعث رحمت تصور کیا جاتا ہے، اسی لیے اس پرنالے کو میزاب رحمت کہا جاتا ہے۔ اب بات کریں گے حجر اسود کی۔ حجر اسود خانہ کعبہ کے جنوب مشرقی کونے میں نصب ہے۔ اسی سے خانہ کعبہ کے طواف کو شروع اور ختم کیا جاتا ہے اور یہ فرش سے 1.5 میٹر کی اونچائی پر لگا ہوا ہے۔ سیاہ رنگ کا پتھر ہے جس کی حفاظت کے لیے اسے چاندی کے فریم میں لگا دیا گیا ہے۔ حجر اسود جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے جسے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں آتے وقت اپنے ساتھ لے کر آئے تھے اور تعمیر بیت اللہ کے وقت اسے ایک گوشے میں نصب کر دیا گیا تھا۔ اب ہم بات کریں گے ملتزم کی۔ باب کعبہ اور حجر اسود کے درمیان بیت اللہ کی دیوار کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ بیت اللہ کے وہ مقامات جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں سے ملتزم کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ ملتزم ایک ایسی جگہ کو کہا جاتا ہے کہ جس سے چمٹا جائے اور زائرین یہاں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت کو طلب کرتے ہیں اور دنیا اور آخرت کی نعمتوں کی عنایات کی التجا، طلب عنایات کی التجا بھی اسی دیوار سے چمٹ کر اور اس کی زیارت کر کے کرتے ہیں۔ مقام ابراہیم کی بات کرتے ہیں۔ مقام ابراہیم وہ پتھر کہ جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھائی تھیں اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات بنے ہوئے ہیں اور یہ پتھر آج بھی موجود ہے اور آپ علیہ السلام کے قدموں کے نشانات پر پیتل کا خول چڑھا دیا گیا ہے۔ آج بھی جو زائرین جاتے ہیں وہ اس کی زیارت کر کے آتے ہیں۔ بات کرتے ہیں مطاف کی۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد صحن جس میں طواف کیا جاتا ہے اسے مطاف کہا جاتا ہے۔ حتیم یا حجر اسماعیلی خانہ کعبہ کے شمال کی طرف ایک دیوار ہے جس کے اوپر طواف کیا جاتا ہے اور اس دیوار کے متعلق کہا جاتا ہے کہ پہلے یہ دیوار بھی خانہ کعبہ کا حصہ تھی۔ بات کریں گے ایک اہم ترین رکن کی کہ جسے طواف کہا جاتا ہے۔ طواف سے مراد خانہ کعبہ کے گرد 60 چکر لگانا اور حج عمرے کے واجب اعمال میں سے ایک ہے طواف۔ طواف خانہ کعبہ کے چکر لگانے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے آ کر نماز پڑھی جاتی ہے جسے نماز طواف کہا جاتا ہے۔
بات کریں گے اب ہم زمزم کے بارے میں۔ زمزم سب پانیوں کا سردار اور سب سے زیادہ شرف و قدر رکھنے والا ہے۔ زمزم روایات کے مطابق یہ چشمہ خدا کے لطف و کرم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جاری ہوا تھا، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پانی کو تمام پانیوں سے افضل و برتر اور شفا بخش قرار دیا ہے۔ اور اس کی ایک اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ پانی زمزم جس مقصد کے لیے پیا جاتا ہے، پروردگار عالم کے کرم سے اور پروردگار عالم کے اذن سے وہ مقصد پورا ہوتا ہے۔ بات کرتے ہیں صفا و مروہ کی۔ صفا و مروہ مسجد الحرام سے متصل دو پہاڑیوں کا نام ہے، اور ان دو پہاڑیوں کے درمیانی فاصلے کو سعی کہا جاتا ہے، جو تقریباً 395 میٹر ہے، اور انہی دونوں پہاڑیوں پر چڑھ کر اور چکر لگا کر بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت پانی کی جستجو اور تلاش کی تھی، اور جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خوار بچے تھے اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تھے، اس لیے زمانہ قدیم سے یہ دونوں پہاڑیاں بہت مقدس مانی جاتی ہیں، اور حجاج کرام یہیں بہت احترام اور جذبہ عقیدت کے ساتھ دعائیں مانگنے آتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں سعی کی۔ حج عمرے سے متعلق ایک اسلامی اصطلاح۔ دوران حج صفا و مروہ پہاڑوں پر چڑھنے اور مخصوص انداز میں ان کے درمیان 7 چکر لگانے کو سعی کہا جاتا ہے۔ کیا مخصوص انداز ہے؟ وہ مخصوص انداز یہ ہے 7 چکر لگانے کا کہ صفا کی طرف سے مروہ تک جائیں گے، یہ 1 چکر ہو جائے گا، اور اب مروہ سے واپس صفا تک آئیں گے، یہ دوسرا چکر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے 7 چکر لگانے ہوتے ہیں، اور اس طرح آخری چکر مروہ پر آ کر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب بات کریں گے اس بہترین مقام کی جسے مینا کہا جاتا ہے۔ مینا وہ مقام ہے جہاں سے عازمین حج 6 روزہ حج پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ تاریخی اور دینی اہمیت کا حامل مقام ہے۔ سبحان اللہ۔ پروردگار ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہم سب کو حج و عمرے کی جیسی زیارات نصیب فرمائیں، اور ہم سب کی دلی جائز حاجات قبول فرمائیں۔ میری اس چھوٹی سی قلیل سی عبادت کو بھی قبول فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ و نگہبان۔